بلیک میجک یعنی کالا جادو۔ دوستو، کالے جادو کی کیا حقیقت ہے، یہ کب سے موجود ہے اور لوگ کس لیے اس کا استعمال کرتے ہیں؟ اسلام میں جادوگروں کے لیے کیا حکم ہے؟ آئیے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کالا جادو ایک ایسا بدکار اور خطرناک عمل ہے جو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس میں ڈائریکٹ شیطان ملعون سے مدد مانگی جاتی ہے، جیسا کہ جانوروں یا پرندوں کی قربانی دینا، قرآن کریم کی آیات کو الٹا پڑھنا اور ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہنا، یعنی ہر وہ غلیظ اور ناپاکی کا کام کرنا جس سے شیاطین اور شیطانی جنات خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، کالا جادو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی انسان کو دوسرے سے حسد کر کے لوگ یہ بدکار عمل سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں جادو کرنے والے اور کروانے والے کو کفر کرنے والا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے کے لیے شیطانی جنات اور ابلیس کی مدد لی جاتی ہے، جو ان عاملوں کے دماغ میں ناپاک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستو، جادو ایک حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانوں کی۔ اس کفر کی وجہ سے بہت سی قومیں اس صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن یہ آج بھی وجود رکھتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے لوگوں کی زندگیوں میں شامل کر دیا گیا ہے، جسے آج لوگ سیکھ رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کرواتے ہیں اور جو لوگ یہ کرتے ہیں، دونوں ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ جادوگر کالے جادو کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ جانوروں کی ہڈیاں، پرندوں کے پر، کالے رنگ کا کپڑا، تعویذ اور دھاگے، چاندنی رات میں مخصوص مٹی یا قبرستان کی خاک، جانوروں یا پرندوں کی قربانی کا خون، اور وہ بدکار عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے بالکل خلاف ہے، جس میں محض بس شیطانی عمل ہو۔ جادوگر عام طور پر رات کے وقت، خاص طور پر آدھی رات یا چاند گرہن کے دوران عمل کرتے ہیں۔ کچھ جادوگر قبرستان، ویران جگہوں یا جنگلوں میں جا کر یہ عملیات کرتے ہیں۔ دوستو، امام رازی رحمۃ اللہ کے مطابق جادو کی کئی اقسام ہیں، جس میں مؤثر جادو، جس میں اشیاء یا افراد پر حقیقی اثر ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی شخص کو بیمار کر دینا اور اس کی خوشی کو غم میں بدل دینا۔ دوسری قسم نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ ایسا جادو ہے جس میں حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جیسا فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں رسیاں پھینکی تھی جو نظر کے دھوکے سے سانپ لگ رہی تھی۔ تیسری قسم جنات اور روحوں سے مدد لینا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا۔ شیطان یا شیطانی جنات ایسا کام بتاتے ہیں جس کو کر کے جادوگر اپنے کام کرواتا ہے، یعنی یہ خبیث لوگ شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں، جو کہ شیطان کا کام ہی اللہ کے راستے سے بھٹکانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ جادو کرنے والے اور کروانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ان لوگوں کو موت کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کرتے ہیں تو ان کی موت عبرت بن جاتی ہے۔ دوستو، چوتھی قسم تعویذات اور نقوش کا جادو ہے، جس میں مخصوص اعداد، نقوش اور تعویذات استعمال کیے جاتے ہیں جو ستاروں اور سیاروں کی حرکات کے مطابق بنائے جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ ستاروں اور سیاروں کو اپنا مددگار سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ شیطان کا اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ستاروں اور سیاروں کو مددگار مان لینا، جبکہ بے شک اللہ ہی حقیقی مشکل کشا اور مددگار ہے۔ دوستو، پانچویں قسم منتر اور دم کا جادو ہے، جس میں جادوگر مخصوص منتر یا الفاظ کا ورد کرتا ہے جس سے کسی شخص یا چیز پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور آخری قسم نفسیاتی جادو ہے۔ یہ جادو کا ایسا طریقہ ہے جس میں متاثرہ شخص کے ذہن کو قابو میں لینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یعنی مسلسل وسوسے ڈالنا یا خوف پیدا کرنا شامل ہے۔ دوستو، یہ ایک برائی ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ برائی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اور بے شک وہی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جب آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مددگار مان لیتے ہیں، یعنی عاملوں کے پاس جانا، جادو کروانا یا پخنڈیوں کے پاس جا کر
کسی کے برے کے لیے شیطانی عمل کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آپ کافر ہو گئے اور کفر ہی پر موت آ جاتی ہے۔ اس جادو سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بتائی تعلیمات ہمیں بتائی ہیں، جس سے ہر قسم کے جادو سے بچا جا سکتا ہے اور محفوظ رہا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورت فلق اور ناس کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورت بقرہ کی تلاوت کرنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا۔ پیارے دوستو، جادو کرنے والوں کے لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے آپ بھی سنیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے بچو جن میں سے ایک گناہ جادو کرنا تھا۔ اسلام میں ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ہر جادوگر مرد و عورت کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے جادو سیکھا وہ مشرک ہو گیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ دین کا انکار کر دیا۔ شکر ہے اس اللہ کا اور بے شمار رحمتیں ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے صدقے اللہ تعالی ہم پر رحمت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اپنا ایمان خراب کرنے سے محفوظ رہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگے اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی تعلیمات سے جادوگر اور ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔